بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قابل صد احترام معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ذی قعدہ کی 29ویں تاریخ ہے. ذی قعدہ کی 29ویں تاریخ ہے. اگر آج چاند ہو جائے تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. ذی الحجہ کے یہ جو شروع کے 10 دن ہیں، یہ 10 دن بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں. ان ایام کے اندر عبادت کرنا بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ان ایام کی مسلسل کئی قسمیں کھا رہے ہیں. چنانچہ خطبے میں جو قرات کی گئی، جس آیت کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر سے مراد کیا ہے؟ کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں فجر سے مراد یوم النحر یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن. ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ یہی ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں کہ اگر آج چاند ہو گیا تو مغرب ہی سے یہ راتیں شروع ہو جائے گی. والشفع والوتر، قسم ہے شفع کی. شفع سے کیا مراد ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کا دن، جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. والوتر، قسم ہے وتر کی، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا دن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان دنوں کی، ان راتوں کی قسمیں کھائی ہیں. یہ تو مفسرین کے اقوال ہیں. باقی ایک حدیث مرفوع ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان دنوں کی، یہ جو قرآن کریم میں یہ الفاظ آئے ہیں، اس کی تفسیر کی ہے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العشر عشر الاضحیٰ، یہ جو اللہ نے قسم کھائی ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. اس 10 راتوں سے اضحیٰ کی راتیں مراد ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے. اور فرمایا وتر سے مراد یوم عرفہ ہے، 9ویں ذی الحجہ کا دن. پر آپ نے فرمایا والشفع یوم النحر، شفع سے مراد یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی، ان راتوں کی قسمیں کھائی. کیوں قسمیں کھائی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں کہیں قسمیں کھاتے ہیں تو مفسرین نے اس کی وجوہات بیان کی ہے کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی. باقی اس ذات کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم تو ہم کھائیں گے. اگر ہماری بات کوئی نہیں مان رہا ہے تو ہم اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھائیں گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں سچا ہوں. اللہ کی ہر بات سچی ہے. قرآن کریم خود کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا اور کون ہوگا. تو اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟
لیکن اللہ نے قرآن کریم میں مختلف چیزوں کی مختلف اوقات کی قسمیں کھائی ہے، تو مفسرین نے اس کی وجوہات بیان کی ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ بیان کی ہے مقسم بھی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، یعنی اللہ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ عظمت والی، فضیلت والی ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے اس کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی، ان دنوں کی قسم کھائی، اس سے معلوم ہوا کہ ان دنوں کی اور ان راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بڑی عظمت ہے، ان راتوں کی اور ان دنوں کی اللہ کے یہاں کچھ اہمیت ہے، ان راتوں کی اور ان دنوں کا ایک مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی اور دنوں کی قسم کھائی۔ کتنی عظمت والی یہ راتیں ہیں، کتنی عظمت والے یہ دن ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر، دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جتنا کہ اس 10 دنوں میں عمل پسندیدہ ہے۔ سال بھر کے دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جتنا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بھی اتنا افضل اور اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنا ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اللہ کو اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں کی عبادت پسندیدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کے نزدیک دوسرے دنوں میں کیے ہوئے جہاد سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ پھر آپ نے استثناء کیا، ہاں کوئی آدمی جہاد میں نکلا اپنے جان اور مال کے ساتھ اور پھر اپنا جان اور مال اس نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، یعنی وہ شہید ہو گیا، تو پھر اس کا مقام و مرتبہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے بھی بڑھ جائے گا۔ ورنہ نفس جہاد بھی دوسرے دنوں میں جو جہاد کیا جائے اس کے مقابلے میں ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اختلف العلماء فی هذه العشر والعشر الاخیر من رمضان، اس روایت کو لے کر علماء کرام کے درمیان اس بات میں اختلاف ہوا آیا رمضان المبارک کا آخری عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں، تو رمضان المبارک کے آخری 10 دن زیادہ افضل ہے یا یہ ذی الحجہ کے 10 دن زیادہ افضل ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہو گیا۔ چنانچہ بعض علماء نے فرمایا رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے ان 10 دنوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن زیادہ افضل ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے مقابلے میں۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ شارح بخاری خاص طور پر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جزم کے ساتھ کہی ہے، پختگی کے ساتھ کہی ہے کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے مقابلے میں زیادہ افضل اور فضیلت والے ہیں۔ علامہ قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں ذی الحجہ کے یہ 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت اور اہمیت والے ہیں۔ لیکن پھر مرقاتی میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کا مختار اور پسندیدہ قول نقل کیا، فرماتے ہیں لیکن مختار یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے ایام یعنی دن ذی الحجہ کے دن یہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں رمضان المبارک کے دنوں کے مقابلے میں، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں یہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے ذی الحجہ کی 10 راتوں کے مقابلے میں۔ گویا کہ رمضان کی راتیں فضیلت والی
اور ذی الحجہ کے دن فضیلت والے. یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختار و پسندیدہ قول لکھا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں بھی یہی مختار قول لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے رمضان کے 10 دنوں کے مقابلے میں, اور رمضان کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہے ذی الحجہ کی 10 راتوں کے مقابلے میں. یہ قول پہنچا ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں. چنانچہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں اچھا یہ اس کی فضیلت کیوں ہے, یہ 10 دن زیادہ فضیلت رکھتے ہیں کیوں, اور رمضان کی راتیں کیوں زیادہ فضیلت رکھتی ہے, اس کی وجہ بھی آگے بیان فرماتے ہیں لِأَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ, اس لیے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ایک دن عرفہ کا دن ہے جو سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے, اس لیے ذی الحجہ کے دن فضیلت والے. اور رمضان کی راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے جو سال بھر کی راتوں میں زیادہ فضیلت والی ہے, اس لیے رمضان کی راتیں زیادہ فضیلت والی. لیکن ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ رمضان کی آخری راتوں میں ایک رات چونکہ فضیلت والی ہے یعنی لیلۃ القدر یہ سب سے فضیلت والی ہے, اس کی وجہ سے رمضان کی راتوں کو ذی الحجہ کی راتوں پر فضیلت حاصل ہے, بہت بعید ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ذی الحجہ کی راتیں بھی رمضان کی راتوں سے افضل ہیں, اگرچہ وہ رات جس میں شب قدر ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہوگی. پھر وہ دلیل کے طور پر قرآن کریم کی انہی آیات کو پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسمیں کھائی ہے, ذی الحجہ کی ان راتوں کی قسمیں کھائی ہے. پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا وَلَا لَيَالِيَ أَفْضَلُ مِنْ لَيَالِهِنَّ, اور سال بھر کی راتوں میں کوئی رات ذی الحجہ کی 10 راتوں سے افضل نہیں. اس روایت کی بنا پر ابن رجب فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی راتیں بھی رمضان کی راتوں سے افضل ہیں. لیکن مختار اور پسندیدہ قول ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا, رمضان کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں. اسی لیے آگے چل کے خود انہوں نے ہی یہ بات کہی ہے کہ محققین کا یہ قول ہے کہ عشرے کے اعتبار سے یعنی 10 دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے یہ 10 دن یہ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں. معلوم ہوا کہ یہ ایام معمولی نہیں. یہ سارے اقوال ہم نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیے تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ جس دنوں کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں, جن راتوں کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں, یہ معمولی دن اور معمولی رات نہیں ہے, راتیں نہیں ہیں. بعض حضرات نے تو رمضان کی راتوں اور رمضان کے دنوں پر ان کو فضیلت دی ہے. اس لیے ہمیں ان راتوں کی ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں تو فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر, دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ایام العشر یہ ذی الحجہ کے 10 دن. ان دنوں کی فضیلت کے سلسلے میں اور روایات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کا, ان راتوں کا وظیفہ کیا ہے, عمل کیا ہے, ہمیں ان ایام کو, ان دنوں کو کیسے وصول کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, انہوں نے پہلے تو اس میں ان 10 دنوں کی اور راتوں کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ, ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. گویا کہ کسی نے 10 دن روزے رکھے تو 10 سال کے برابر اجر و ثواب, لیکن یاد رکھے 10ویں دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے اس لیے کہ وہ عید کا دن ہے. گویا کہ 9 دن, جس نے 9 دن روزے رکھے گویا کہ 9 سال تک روزے رکھنے کے برابر اس کو ثواب, اجر و ثواب دیا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر, ذی الحجہ کی ان راتوں میں سے ہر رات عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. ہر رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. ہم سب جانتے ہیں شب قدر کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. کم سے کم جو اس کا ثواب ہے, اگر کوئی کسی آدمی کو, کسی خوش قسمت کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اور وہ اس میں اگر صرف 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے تو 80 سے زائد برس تک تہجد کی نماز پڑھنے کا اجر و ثواب اس کو دیا جاتا ہے. یہ تو صرف 2 رکعت کی بات ہے, اس سے کتنی زیادہ عبادت کرے گا تو 80 سے زائد برس تک عبادت کرنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے. یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کم سے کم درجے میں, زیادہ کی تو کوئی حد نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں
ان 10 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے، بڑی فضیلت۔ تو 2 باتیں اس روایت سے معلوم ہوئی، دنوں میں روزہ رکھنا اور رات میں قیام کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ان دنوں کا یہ وظیفہ ہے۔ روزوں کے سلسلے میں تو دوسری روایت بھی ہے، چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 اوقات کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک عاشورہ کا روزہ، یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے۔ دوسرا ذی الحجہ کے یہ 10 دنوں کے روزے، یعنی 9 دنوں کے روزے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور تیسرا ہر مہینے کے 3 روزے، ان روزوں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت کے ساتھ اپنی زندگی میں فرماتے تھے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ہمت دے اور توفیق دے تو اسے چاہیے کہ ان دنوں میں نفل روزہ رکھے۔ ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ ہمت دے اللہ تعالیٰ تو اس میں روزہ رکھیں، لیکن اس میں کون سا روزہ رکھیں گے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کے ذمہ اگر قضا ہو تو قضا روزے رکھ لے۔ ماں بہنوں کے چونکہ مہینے میں مخصوص ایام ایسے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ پاتی، ان کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ ذی الحجہ کی ان 10 دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ لیکن سوال یہ ہوگا کہ اگر وہ فرض روزہ رکھے گا تو کیا اس کو وہ اجر و ثواب ملے گا جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی 1 سال کے برابر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ آدمی قضا روزے رکھے، یہ پسند کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ نفل روزے رکھیں، کیونکہ نفل روزہ رکھنے میں اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا، بعد میں قضا رکھ لے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ آدمی کے ذمے کوئی قضا روزہ ہو تو وہ نفل روزہ رکھے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب اس کے ذمے قضا ہے تو قضا ہی رکھے، نفل روزہ نہ رکھے۔ لیکن حضرت خود فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اگر وہ قضا نہ رکھے، نفل رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ باقی دنوں میں تو یہ پسند کرتے ہیں کہ فرض روزہ رکھا جائے، اس کی قضا کی جائے، نفل نہ رکھا جائے۔ لیکن 10 دنوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قضا روزہ نہ رکھ کر اگر نفل روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ لیکن اس سلسلے میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی قضا روزہ رکھ لے، انشاءاللہ ضمناً نفل روزہ رکھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی کہ 1 سال کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا، یہ اجر و ثواب بھی اس کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ بات علماء کرام نے لکھی ہے۔ تو آدمی کے ذمہ اگر قضا روزے ہوں تو یہ 10 دن اچھے ہیں، آدمی قضا بھی کر لے، قضا بھی ہو جائے گی، اور ان روایت میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ 1 روزہ 1 سال کے برابر، یہ فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے۔ رات کی فضیلت بتا دی کہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اسی لیے ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام 3 عشروں میں عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، محرم الحرام کے پہلے عشرے میں، ان 3 عشروں میں یعنی 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں عبادت کا خوب اہتمام کرتے تھے حضرات صحابہ کرام اور تابعین۔ ہمارے لیے ان کی ذات میں نمونہ ہے، ہم بھی ان ایام کو عبادتوں کے ذریعے زندہ کریں۔ حضرت سعید ابن جبیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ عشرہ شروع ہو جاتا تو وہ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ٹھکا دیتے تھے، حتیٰ کہ ایسا لگتا تھا کہ قریب نہیں ہے کہ وہ ایسی عبادت کر سکے، یعنی اتنی زیادہ مشقت اٹھاتے تھے عبادت میں کہ لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ ایسا لگتا نہیں کہ وہ اتنی زیادہ عبادت کریں گے، لیکن وہ کر لیتے تھے۔ بلکہ وہ خود لوگوں کو حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر، کہ ان 10 راتوں میں اپنے چراغ کو نہ بجھاؤ۔ پہلے زمانے میں یہ لائٹیں نہیں تھی، چراغ استعمال کرتے تھے، تو حضرت فرماتے ہیں ان راتوں میں اپنے چراغ کو چالو رکھو، لائٹیں چالو رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہو۔ اس بات کو یہ پسند کرتے تھے۔ کئی تابعین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سستا سودا ہے آدمی عبادت کرے اور لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں عام طور پر ہمارا معاشرہ غفلت اور کوتاہی کا شکار ہے۔ یہ 10 دن اور 10 راتیں ایسے ہی چلی جاتی ہے جیسے دوسرے ایام اور دوسری راتیں چلی جاتی ہیں۔
حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ عبادت کی راتیں ہیں, اس کو زندہ کرنا چاہیے. ہمارا معاشرہ کس قدر افراط و تفریط کا شکار ہے. دیکھیے ہم جانتے ہیں 15 مطلب یہ ہے کہ جو چیز زیادہ فضیلت والی ہے اس میں تو عبادت زیادہ نہیں کرتے, اور جو کم فضیلت والی ہے اس میں زیادہ عبادت کرتے ہیں. مثال کے طور پر 15ویں شعبان ہے, رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے, 15ویں شعبان میں ایک رات آتی ہے شب برات. شب برات میں عبادت کا خوب اہتمام ہوتا ہے. مغربی سے لوگ نہا دھو کر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں, عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد لوگ عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں شب برات کے مقابلے میں ان 10 راتوں کی زیادہ فضیلت ہے. تو چاہیے تو یہ کہ ان 10 دنوں میں سے ہر رات کو شب برات جیسی بلکہ اس سے بھی زیادہ عبادت کی جائے. تو وہاں تو عبادت زیادہ کرتے ہیں, ان 10 راتوں میں عبادت زیادہ نہیں کرتے. اس لیے ہم اپیل کریں گے اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر اور عموماً تمام لوگوں سے کہ ہم ان 10 راتوں کو زندہ کریں. نوجوان اپنے ساتھیوں سے کمپنی تعین کر لیں کہ دیکھیے ہم ان 10 دنوں میں مسجد میں رات کو اعتکاف ہی کر لیں گے. رات کا اعتکاف, صرف دن میں ہم اپنا کام کاج میں مشغول رہیں لیکن رات میں ہم اعتکاف کریں گے, یعنی مسجد میں رہ کر عبادت کریں گے. اور یہ نہیں کہ رات بھر عبادت کریں گے بلکہ سو جائیں گے. عشاء کے بعد بھی سو جائے تو کوئی حرج نہیں, مسجد میں آ کر اعتکاف کرنا یہ زیادہ بہتر. سونا بھی عبادت ہے, اعتکاف کی حالت میں سونا بھی عبادت ہے. ان ایام میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو ان ایام میں ہم اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کریں. چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے اب ایک ہی روایت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ان ایام میں دوسرا کیا عمل کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا, اس کی فضیلت بیان کی, فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ کہ ان ایام میں کثرت سے تم لا الہ الا اللہ پڑھو, کثرت سے اللہ اکبر پڑھو, کثرت سے الحمدللہ پڑھو. تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیریں پڑھے. آدمی اگر تکبیر تشریف پڑھ لے گا تو اس میں یہ ساری چیزیں آئے گی. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرات صحابہ کرام نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. وہ بازاروں میں صرف اسی مقصد کے لیے نکلتے تھے کہ ان تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے. ان کو دیکھ کر لوگ بھی پڑھتے تھے. تو ہمیں آہستہ آہستہ ان 10 دنوں میں اس تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے. 90 ذی الحجہ سے تو ہر نماز کے بعد واجب ہے, جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان ایام کی قدردانی اور ان راتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے ایک اعلان ہے ایک مسلم بہن کی جانب سے مرحوم سعید داؤد بائری کے ایصال ثواب کے لیے 1000 روپے جمعہ مسجد میں للہ ملے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کی نعتیات کو قبول فرمائے, مرحوم کے بال بال مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے اور دینے والوں کے جان مال عزت و آبرو میں برکت نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.